إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے اور تمام شے ممکن الوجود۔ وہ خالق ہے اور کائنات کی ہر شے اس کی مخلوق، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند۔ ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ جن مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ 556 ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کی حمد کرتا ہے قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو جھنڈا اٹھائیں گے وہ بھی اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو ایک دفعہ اس نیت سے الحمدللہ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی اس جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے
دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ ابتدائی کلام میں نے سورہ والتین کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 قسمیں اٹھائی گئی ہیں، یعنی والتین قسم ہے انجیر کی، زیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، اور وہذا البلد الامین اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں اٹھائیں کیوں؟ یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شان بیان کرتا ہے۔ انسان خود اپنی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے انسان کو خلق کیا وہ جب انسان کا ذکر کرتا ہے تو قسمیں اٹھا کر انسان کی شان بیان کرتا ہے۔ ان 4 قسموں کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، اور جو تفسیر زیادہ تر کتب میں ہیں ان کے مطابق یہ 4 قسمیں ان 4 علاقوں کی قسمیں ہیں جن علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابیں نازل ہوئیں، یعنی والتین علاقہ عیسیٰ علیہ السلام کی قسم جس میں انجیر پائے جاتے ہیں اور آپ پر انجیل نازل ہوئی، والزیتون داؤد علیہ السلام کے علاقے کی قسم جس میں زیتون پائے جاتے ہیں اور آپ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، وطور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس طور سینا کی قسم اور آپ پر توریت نازل کی گئی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ 4 علاقے جن میں 4 کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا علم آسمان سے نازل کیا گیا ان تمام علوم کی قسم ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین تخلیق کیا۔ اور اسی آیت کے آگے اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی تحقیق ہم نے انسان کو بہت حسین تخلیق کیا۔ احسن اس میں تبدیل کا صیغہ ہے جس میں مقابلتاً زیادہ حسن پایا جاتا ہے۔ اس حسن کی تفصیل بہت طویل ہے، مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح یعنی عالم خلق اور عالم امر دونوں کو ملا کر انسان کو وجود بخشا ہے۔ پھر انسان میں وہ چیزیں رکھیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں، مثلاً شعور، وجدان، قلب، تخیل۔ اللہ نے انسان کو جہان صغیر بنایا ہے، یعنی جہان کبیر کا خلاصہ۔ جہان صغیر انسان ہے اور یہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ جہان کبیر ہے۔ گویا جیسا نظام اس جہان کبیر میں ہے ویسا ہی نظام کا عکس انسان کے جسم خاکی میں موجود ہے، بس غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرے اس جملے کا آپ کو لطف آئے گا کہ جب انسان اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ شان عطا کی، لیکن انسانوں میں سب انسان برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں درجہ بندی رکھی ہے۔ جو اہل اسلام ہیں وہ ایمان کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ شان والے ہیں، پھر سارے اہل ایمان برابر نہیں، ان میں اولیاء کرام زیادہ شان والے، پھر اللہ کے اولیاء بھی برابر نہیں، اللہ نے ولیوں میں بھی درجہ بندی رکھی ہے۔ پھر اولیاء کے بعد انبیاء اور انبیاء کے آگے رسول اور رسولوں میں اولو العزم پیغمبر، پھر اولو العزم پیغمبر کے مقام کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے
وہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔